نقش فریادی ہے کسکی شوخ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ غالب جیسے عظیم شاعر کا تعلق اردو زبان سے ہے۔ غالب کی شخصیت عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ غالب تقریباً 200 سال گزر چکے ہیں۔ غالب آج بھی اردو شاعری پر غالب ہیں، بلکہ دیگر زبانوں کی شاعری پر بھی غالب کی شخصیت کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ مہاراشٹر کا جو اہم نصاب کی ترتیب و تدوین کا ادارہ ہے بال بھارتی، اس کے ذمہ دار خان نوید الحق صاحب کی کوششوں سے، ہمارے عہد کے ماہر لسانیات سلیم شہزاد صاحب کی کاوشوں سے فرہنگ دیوان غالب منظر عام پر آ چکی ہے۔ آج جہاں پر لوگ اردو زبان کا استعمال، اردو شاعری کا استعمال یا اردو کی ترقی و ترویج کا تماشا کر کر اپنی شخصیت کو اونچا کرنے کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ایسے دور میں بغیر کسی سرکاری مالی اعانت کے، بغیر کسی سرمایہ دار کی سرپرستی کے، اپنے چند مخلص دوستوں کے مالی تعاون سے آج یہ بہت اہم کام غالب پر کتابی صورت میں منظر عام پر آ چکا ہے۔ آج جہاں پر اے آئی کے دور میں لوگ ہر چیز کو گھنٹوں کی بجائے منٹوں میں حاصل کر رہے ہیں، لیکن اے آئی کے دور میں پڑھنے لکھنے کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ کریٹیو کنٹینٹ یا کنٹینٹ کریٹرز کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اردو مدارس ہیں، لیکن لاکھوں اردو مدارس میں چند لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو سنجیدگی سے میر کو پڑھ رہے ہوں، غالب کو پڑھ رہے ہوں، اقبال کو پڑھ رہے ہوں، یا ان کی اصل شاعری کو، ان کے فلسفے کو، ان کے انسانی درد کو سمجھنے کے لیے سنجیدگی سے کوشش کی جا رہی ہو۔ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات عام ہے کہ مذہب الگ چیز ہے، ادب الگ چیز ہے، تہذیب الگ چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان سب کا تعلق جو ہے ایک دوسرے سے ہے۔ ہم اپنے لٹریچر کو سمجھے بغیر اپنے مذہب کو نہیں سمجھ سکتے، اور اپنے مذہب کو سمجھنے کے لیے اپنی زبان کو، اپنی زبان کے کلچر کو، اپنی تہذیب کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم صرف بغیر کسی علمی قیادت کے اگر صرف مذہب پڑھتے رہیں گے تو ہم جنونی بن جائیں گے۔ ہمارا مزاج جو ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ ادبی کام، ادبی کاوشیں یا ادبی شخصیات ہمیں یہ غیر ضروری لگنے لگتی ہیں۔ تو خیر، اہم بات یہ ہے کہ سرکاری عہدوں پر فائز لوگ اکثر اوقات کے پابند ہوتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی نبھا کر چلے جاتے ہیں، لیکن خان نوید الحق صاحب جیسے بہت کم لوگ جو ہے تعلیمی شعبے میں بچے ہوئے ہیں، بلکہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کی جتنی ستائش کی جائے، جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ ایسا کام ہے جس طرح غالب 200 سال بعد بھی زندہ ہے۔ غالب کو سمجھنے کے لیے سلیم شہزاد صاحب کی یہ کاوش، آپ کی یہ کوشش پوری دنیا میں جب تک ادب قائم رہے گا، جب تک غالب زندہ رہیں گے، تب تک انہیں سمجھنے کے لیے یہ کتاب فرہنگ دیوان غالب بہت معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ آج تک بندیوں کے دور میں مشاعروں میں بھی تک بندیاں جاری ہیں، سوشل میڈیا پر بھی تک بندیوں کا بازار گرم ہے۔ لوگ قافیے سے قافیے ملانے کو شاعری سمجھتے ہیں، رائمنگ ورڈز جوڑنے کو شاعری سمجھتے ہیں کہ خون دل بھی بھر لینا فکر شعر میں، ورنہ شعر کب سنورتے ہیں قافیے ملانے سے۔ ہماری شخصیت کو معتبر بنانے کے لیے، ہماری زبان کو، ہماری آنے والی نسلوں کو
اپنے ادبی سرمایے سے روشناس کرانے کے لیے، غالب کو آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ کتاب جو ہے بہت اہم ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اردو والوں کو چاہیے کہ سلیم شہزاد صاحب کی ستائش ہر شہر میں کی جائے، بلکہ حکومتی سطح پر کی جائے، مہاراشٹر اردو اکیڈمی ہو یا جتنی اردو اکیڈمیاں ہندوستان بھر میں ہیں، NCPUL ہے، قومی کونسل برائے فروغ اردو، ہر جگہ جو ہے اس کتاب کی ستائش ہونی چاہیے، ہر اسکول میں جو ہے اس کتاب کو ہونا چاہیے، اس فرہنگ کو ہونا چاہیے۔ اگر ہم غالب کو نہیں پڑھیں گے، غالب کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنی زبان کا حق ادا نہیں کریں گے۔ اگر ہم اردو اسکول میں ملازمت کرتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم میر کو پڑھیں، غالب کو پڑھیں، اقبال کو پڑھیں، ہمارے عہد کے ان ترقی پسند شعراء کو پڑھیں، ان کی تحریروں کو پڑھیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنی زبان کو مضبوط کرنے کے لیے وقف کی ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں بال بھارتی کی پوری ٹیم کو، جس نے اس کتاب کی ترتیب اور اشاعت میں حصہ لیا، اور خاص طور پہ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین سلیم شہزاد صاحب کو صحت یاب رکھے، خان نوید الحق صاحب کو صحت یاب رکھے، اور وہ تمام ہمارے بزرگ جو زبان و ادب کا سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں ان پر جو ہے خصوصی رب العالمین کا فضل قائم رہے۔ پوری ٹیم کو فرہنگ دیوان غالب کی اشاعت کے لیے دلی مبارکباد اور نیک خواہشات۔